اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ حجرات کا ایک کوئک ریویو کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حجرات جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، اور اس میں ہی جو شروع کی آیت ہے اسی سے ماخوذ ہے اس کا نام، کہ جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں اس سے حجرات اس کا نام رکھا گیا۔ اور اس میں مسلمانوں کو ایٹیکیٹ سکھائے گئے ہیں، ادب سکھائے گئے ہیں، اور یہ سورہ زیادہ تر حقوق العباد سے متعلق ہے۔ شروع کی پہلی آیت میں اللہ کا حق بتایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اچھا، یہ پیش قدمی نہ کرو مطلب آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، یا ان سے مطلب آگے اگلا ہی جو حکم ہے کہ وہ یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کیا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں کرتے ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سب کا سب کی ادھرائے غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی یہ آداب سکھائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ آ کے بیٹھتے تھے اس وقت، اور ظاہر ہے وہ کسی ادب کے اور اس کے بہت زیادہ ان کے اس کے تعلیم نہیں دی گئی تھی کہ کیا سلیقہ ہونا چاہیے رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو یہاں سورہ حجرات میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بہت بہترین طریقے سے ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایک تو آہستہ آواز میں بات کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے سورہ لقمان میں اوورال بھی ہدایت دی گئی تھی کہ بہت تیز آواز میں بات نہ کریں، اور سب سے جو ناپسندیدہ آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ یہ ایک جنرل حکم تھا، لیکن یہاں پہ خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل ہے اس کے لیے اسپیسیفک احکام دیے گئے کہ آہستہ بولیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہ نکالیں، یا آپس میں مطلب اس طرح سے بات نہ کریں کہ سارا کیا کرائے غیرت ہو جائے۔ اور جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ یعنی یہ تقویٰ کی نشانی بتایا گیا کہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات کرتے ہیں دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، ادب سے، زور سے آواز ان کی نہیں نکلتی۔ اور پھر ہے لوگوں جو اے نبی جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا۔ یہ سورہ حجرات اس زمانے میں نازل ہوئی جب لوگ بہت فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ روز ہی پتہ چلتا کہ فلاں قبیلے کا وفد آیا ہے اور فلاں علاقے سے لوگ آئے ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود تعلیم لینا چاہ رہے ہیں۔ تو اس میں کچھ لوگ ایسے بے چین اور بے صبرے سے ہوتے تھے کہ بس وہ پہنچتے، اور مطلب جیسے کبھی ایسا ہوتا دوپہر کا وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا کر قیلولہ کرنے گھر میں چلے گئے، لیکن وہ باہر کھڑے ہوئے آوازیں لگانا شروع کر دیتے۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہوتا ہے جس پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ نہیں، اگر یہ لوگ صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی یہ جو حجرات کے باہر کھڑے ہو کے جو یہ لوگ آوازیں لگاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزیں بہت شاق گزرتی تھیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرم کی وجہ سے کہتے نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ بات کہہ رہا ہے کہ کیسے ادب آداب ملحوظ رکھے جائیں۔ اور پھر کچھ جنرل ایک احکامات بتائے گئے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو۔ تو یہ ایک پورا واقعہ ہوا تھا کہ کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے، اور انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ وہ لوگ تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، اور
وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کس وجہ سے ان کو ڈر لگ گیا تھا، خوف ہو گیا تھا کیا. اور جو بنی مستلق قبیلہ تھا اس کے بارے میں انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ وہ تو انکار کر رہے ہیں دینے سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کے بہت ناراض ہوئے اور آپ نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کے سرکوبی کے لیے دستہ روانہ کیا جائے. جیسے کہ زکوٰۃ کا انکار کرنا ایسا ہے کہ جیسے کوئی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کرنے کیا حکم دے دیا اور تیاریاں شروع ہو گئیں کہ حملہ کیا جائے. لیکن اتنے میں بنی مستلق کے جو سردار تھے حارث بن درار، جو حضرت ام المومنین حضرت جویریہ کے والد بھی ہیں، اور وہ پہنچ گئے اور ایک وفد لے کر حضور سے عرض کیا کہ نہیں، ہمارے پاس تو کوئی آدمی زکوٰۃ لینے کے لیے آیا ہی نہیں اور ہم نے انکار نہیں کیا زکوٰۃ دینے سے. تو یہ غلط فہمی دور ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم پھر اپنی رائے سے رجوع کیا. ظاہر یہ مطلب اطلاع ہی غلط تھی، تو یہاں پہ اس کا ایک حکم بنا دیا گیا اس کو کہ تم فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. یعنی کسی بھی خبر پر اندھا دھند اعتماد کرنے سے منع فرمایا گیا کہ پہلے چیک کر لو کہ صحیح ہے خبر یا غلط ہے، اس کے مختلف سورسز سے اس کو پرکھ لو اور پھر اس پہ ایکٹ کرو. ادروائز ایسے ہی ایکشن نہ لے لو کسی را نیوز کے اوپر. اور یعنی ایک عظیم غلطی ہوتے ہوتے رہ گئی کہ کچھ بے گناہ لوگ اس میں مارے جاتے یا بہت سے اور کوئی ڈیزاسٹر یا کوئی فساد ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اصول بنا دیا کہ اب کبھی بھی انسان مسلمان جو ہے وہ بغیر تحقیق کے خبروں کو آگے نہیں بڑھائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے فاسق ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی خبر کو بلا تحقیق آگے بڑھا دے. اور منع کیا گیا کہ بھئی یہ جو ریومرز اڑتے ہیں یا کوئی بھی خبریں ہیں ادھر سے ادھر پہنچتی ہیں، اور اس وقت تو سوشل میڈیا یا ایسے الیکٹرانک اس کا نہیں تھا دور، تو منہ در منہ ہی پہنچنی تھی. تو اس سے منع فرمایا گیا کہ جو تم لوگوں کے منہ سے باتیں نکلتی ہیں اس کو کنٹرول کرو اور بغیر سوچے نہ بولو اور بغیر سوچے کسی بھی خبر کو آگے نہ بڑھا دو. اور پھر اس کے بعد کہا گیا خوب جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ. تو ابھی رسول اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تمہارے درمیان اور وہ تمہیں مشکلات سے بچا کر آسانیاں تمہارے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ان کو فالو کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے. اور اس آیت کو اگر ہم آج کے سینیریو میں دیکھیں، ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود نہیں ہے، لیکن ان کی سنت پوری طرح پریزروڈ ہے. دنیا میں اور کوئی ایسی آپ کو دوسری اگزامپل نہیں ملے گی کہ کسی آدمی کی حالات زندگی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ پورے ریکارڈ ہوں اور ریکارڈڈ ہسٹری کا حصہ ہوں اور اس کی زندگی کا ہر پہلو پتہ ہو، سامنے ہو، نجی پہلو ہو یا اجتماعی معاملات ہوں، ساری چیزیں اس کے سب کے علم میں ہوں. اور اس حیثیت سے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت، جو سنت، جو احادیث ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کا بھی درجہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاملے میں جو فیصلہ کر دیا تو ہم سب پر آج کے دور میں بھی، چاہے وہ 1400-1500 سال گزر گئے، لیکن ہم سب مسلمانوں پہ فرض ہے کہ ہم ان کے کیے ہوئے جو فیصلے ہیں ان کے خلاف کوئی دوسرا فیصلہ نہ کریں، اس کے اگینسٹ نہ جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، تمہارے دل خود بخود اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اور کفر اور فسق اور نافرمانی کو تم سے متنفر کر دیا تمہیں اس سے. اور یعنی کفر اور فسق اور نافرمانی تم نہیں کر رہے تو یہ بھی تمہارا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اصل میں تمہارے دل اس سے دور کر دیا ہے. اور ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل سے راست رو ہیں، اور اللہ علیم اور حکیم ہے. راستہ مطلب رائٹیس ہیں اور صحیح راستے پر چل رہے ہیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت دی ہے، یہ بھی اس کا ایک احسان. پھر اس کے بعد کہا گیا اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. یعنی ایک تو یہ اس میں پوائنٹ ہے ٹو بی نوٹڈ کہ اہل ایمان کے دو گروہ ہر وقت لڑتے نہیں رہتے، لیکن اتفاقاً ایسا کبھی کوئی انسیڈنٹ ایسا پیش آ جائے کہ لڑ جائیں، آپس میں لڑ پڑیں، تو ان کے درمیان صلح کراؤ. اور یہ سارے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ جو دیکھ رہے ہوں کہ دو گروہ آپس میں الجھ پڑیں تو ان کو
صلح صفائی کی کوشش کرنی چاہیے جس بھی طرح سے ہو سکے، جتنا ان کے اختیار میں ہو. اور پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. یعنی یہ لڑنے کا جو حکم ہے یہ ظاہر ہے جتنے بھی ریسورس آپ کے پاس ہیں ان کے ساتھ فائٹ بیک کیا جائے. کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان گروہ کسی دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے تو آپ تماشا نہ دیکھتے بیٹھے رہے ہیں، نہ یہ مطلب ایک دم وہ کر لیں کہ نہیں جی چلو جو جیت رہا ہے اسی کا ساتھ دے دیں، یا مطلب کوئی بھی ایک کوئی ڈپلومیسی اختیار کریں یا کچھ بھی ان چیزوں سے منع کیا گیا. بلکہ کہا گیا کہ جو بھی زیادتی کر رہا ہے اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. یعنی مطلب وہ اپنی رائے سے رجوع کر لے اور حق کی طرف واپس پھر جائے. اور پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو. تو عدل کے ساتھ صلح کروانے کی بھی ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے مسلمانوں پر. اور مطلب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ باغی گروہ سے جنگ کرنا یا اختلاف رائے کسی بھی اس سے ہوا ہو تو حکم ہے کہ جنگ کریں، اور اگر اس کے بعد بھی معاملہ حل نہ ہو تو دوسرے طریقے سے یعنی قتال سے اور دوسرے طریقوں سے بھی کوشش کریں کہ سالو ہو جائے. اور اس بعد اقسطوا اور انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی جب معاملہ سالو ہو رہا ہے تو عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ سالو کیا جائے. انما المؤمنون اخوہ، یہاں پہ بتایا گیا کہ مومن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ضرور امید ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا. یعنی یہ ایک اصولی بات بتا دی گئی کہ قرآن میں کسی برادری کو کسی دوسری برادری پہ ترجیح حاصل نہیں ہے. اسلام میں سارے مسلمان ایک جیسے ہیں، ایک برابر درجہ رکھتے ہیں، اور مطلب کسی کا حسب نسب اس کو ایک دوسرے سے ممتاز نہیں کرتا، اور سب بھائی ہیں. مومن اور مسلم ہونے کے بعد سب کے درجے برابر ہو گئے اور سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. تو اب تم تعلقات کو درست کرو، اس کا حکم دیا گیا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا نا، اللہ کی رحمت سے امید رکھو. اور پھر کچھ معاشرتی اور احکامات دیے گئے ہیں کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. یعنی یہ بتایا گیا کہ ایک تو اسلام میں کوئی یہ ایسی مکس گیدرنگز کی کوئی اجازت یا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ حضرات اور خواتین ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ تو تصور ہی نہیں ہے. تو بس یوں کہا گیا کہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہوں. یعنی اصل حال تو اللہ جانتے ہیں. یعنی مذاق اڑانے کی ممانعت کی گئی، مذاق کرنا ایک الگ چیز ہے کہ آپ مذاق کریں. مذاق کرنے میں کسی کی تضحیق نہیں ہوتی، آپ کوئی فنی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی بات ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے لوگ لطف لیں اور اچھی فیلنگ ہو، لیکن اس سے کسی کی انسلٹ مراد نہیں ہوتی. تو اس سے وہ منع نہیں ہے، لیکن کوئی انسلٹنگ بیہیویئر اختیار کرنا یہ منع ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. یعنی یہ جو کسی کے بیڈ نام سے کسی کو پکارنا، کسی کو کالا کہنا یا کسی کو نکٹا کہنا یا کسی کو گنجا کہہ کے پکارنا، یا مطلب ایسے ہی اس سے مطلب کسی کو مطلب ایسے جس میں تحقیر بھی مراد ہو اور اس کی کسی ویکنس کی طرف آپ پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہے ہوں، تو یہ چیز سختی سے منع ہے کہ بے عزت کیا جائے. یعنی عزت کی حرمت بہت زیادہ اسلام میں رکھی گئی ہے کہ مومنوں پر ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا جو ہے نا وہ فرض کر دیا گیا. پھر برے القاب سے یاد کرنے سے منع کیا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ بہت بری بات ہے کہ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کیا جائے. یعنی یہ ناپسندیدہ ہے، اور یہ جو کام جو بھی کرے گا مسلمان ہونے کے بعد وہ کسی کو تانا دے یا کسی کو برے نام سے یاد کرے تو یہ فاسقانہ حرکت ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہی ظالم ہیں. تو اگر ہم پہلے کر بھی رہے تھے خدا نخواستہ اور اب ہمیں پتہ چل گیا تو ہم بالکل ان ساری چیزوں سے توبہ کر لیں اور اب زبان کو اپنی اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں.
اور یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، ان بعض الظن اثم، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں. یعنی گمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 70 بار جو ہے وہ نیک گمان کرو. اور اکثر جو برائیاں شروع ہوتی ہیں ساری، یا دل خراب ہوتے ہیں، معاملات خراب ہوتے ہیں، وہ گمان سے شروع ہوتے ہیں کہ ہم ایک آدمی کے بارے میں جس سے ہمارا کوئی تعلق ہے، جس سے کوئی واسطہ پڑ رہا ہے، یا جس سے کوئی ڈیلنگ ہم کر رہے ہیں، ہم گمان برا رکھتے ہیں، غلط سوچتے ہیں ہم کہ ہاں وہ تو بس پھر اہمیت ہی نہیں دیتے اس لیے لیٹ ہو گئے ہوں گے اور ہمیشہ ہی دیر سے آتے ہیں، یا ایسی کوئی بھی چیز. حالانکہ ہم سوچ سکتے ہیں چلیں ان کے ساتھ کوئی جینوینلی مسئلہ ہو گیا ہو کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا اور پورا نہیں کر سکے، لیکن فوری طور پہ شیطان برا ہی گمان دل میں ڈالتا ہے کہ بھائی یہ نہیں کر سکے مطلب. اور دوسرے گمان کی پیروی کرنے سے سختی سے اسلام میں اور جگہوں پہ منع کیا ہے، کسی کے بارے میں برا گمان کرنا. اور اسلام میں مطلب جیسے یہ ہے کہ پاکی کا جو تصور ہے، فار ایگزامپل کہ جب تک کہ کوئی کپڑا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں کوئی دھبا نہیں ہے یا کوئی بدبو نہیں آ رہی، تو وہ پاک ہی تصور کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے تو ہم پہلے اس کو ناپاک تصور کریں گے اور پھر اس کو اپنی پاکی کا ثبوت دے تو اس کو پاک مانیں گے. لیکن جنرلی یہی کانسیپٹ عام ہو گیا. جیسے میں نے کامن آبزرویشن، ایک دفعہ ہم لوگ ایک جگہ گئے، وہاں فارم ہاؤس تھا اور وہ کارپیٹ پہ نماز پڑھنی تھی. تو نماز کے لیے حالانکہ نظر آ رہا تھا کہ کارپیٹ بالکل صاف ستھری ہے، دیکھنے میں صاف ستھری تھی اور کوئی دھبا نہیں تھا اور اس میں کوئی بدبو بھی نہیں آ رہی تھی. لیکن لوگوں کا عموماً یہ خیال تھا اور رائے تھی کہ نہیں ہمیں نہیں پتہ نہیں کیسی ہے یہ، تو اس پہ نہ پڑھو. یعنی یہ جو ایک ہمارے تصور ہے، یہ بہت کامن ہے ہمارے یہاں کہ جب تک کوئی چیز اپنے پاک ہونے کا ثبوت نہ دے ہم اس پاک نہیں مانتے ہیں. حالانکہ اسلام میں جو کانسیپٹ ہے اس کو الٹا ہے کہ یا تو دھبا لگا ہوا ہو یا پھر بدبو آ رہی ہو تو آپ اس کو پاک سے الگ کیٹیگرائز کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں جی یہ ناپاک ہے. اگر دھبا بھی نہیں ہے، بو بھی نہیں آ رہی، تو پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ شک کریں بلا وجہ کہ وہ پاک ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. لیکن ہوتا یوں ہے یوزلی نا کہ ہم الٹے چل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ بس بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، اس سے کہ تجسس کی بھی بہت سختی سے ممانعت کی گئی، اس کو بڑے گناہوں میں شامل کیا گیا ہے، اس لیے کہ ٹوہ لگانے سے ہی ساری برائیوں کا آغاز ہوتا ہے. یعنی یہاں تک کہ بتایا گیا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں بھی لائے زیادہ جھانک رہا ہو اور تم اس سے اٹھا کے پتھر مار دو، اس کی آنکھ پھوٹ جائے، تو کوئی قصاص واجب نہیں، اس لیے کہ وہ ایک غلط حرکت کر رہا تھا، وہ گھر میں جھانک رہا تھا نا. اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اکابر صحابہ ہیں، انہوں نے بھی اس کو بڑی سختی سے نافذ کیا اس چیز کو کہ بالکل بھی کوئی کسی کے جو ہے وہ ٹوہ میں نہ رہے، کسی کے پرسنل معاملات، کسی کی نجی زندگی کہیں ڈسکس نہ ہو آپس میں مسلمانوں پہ، اور مسلمان کوئی ایک دوسرے کی عزت پر ناحق حملہ نہ کریں. اور یعنی پرائیویسی کا تو اسلام بہت سب سے بڑا محافظ ہے کہ پرائیویسی کو سیف گارڈ کرتا ہے. اور پرائیویسی اگر صحیح مینٹین ہو جاتی ہے کسی معاشرے میں تو بہت ساری برائیاں خود ہی رک جاتی ہیں، خود ہی بہت ساری مسائل جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں اگر پرائیویسی کا حق سب کو دیا جائے اور کوئی کسی کی عزت پر حملہ نہ کرے. اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہے اور اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے اور اس کی تذلیل و توہین کی جا رہی ہو، تو اللہ عز و جل اس کی مدد ایسے مواقع پر کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے. یعنی اللہ کو یہ بڑا پسند آتا ہے کہ ہم اس کے بندوں کو ڈیفینڈ کریں، خاص کر جب کہ وہ بندے ایمان لانے والے ہوں، نیک عمل کرنے والے ہوں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ولا یغتب، تجسس کے بعد جو ہے نا وہ جو اگلا حکم ہے وہ یہ کہ غیبت نہ کریں. غیبت کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ بھئی اگر وہ برائی میرے بھائی کے اندر ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ برائی تیرے بھائی کے اندر ہے تو یہ اس کی غیبت ہے اگر تو نے پیٹھ پیچھے بیان کی، لیکن اگر وہ برائی تیرے بھائی کے اندر نہیں ہے اور تو نے پیٹھ پیچھے وہ بات بیان کی تو یہ تو بہتان تراشی ہے. یعنی کہ یہ مطلب نہیں ہے غیبت کا کہ اگر اس کے اندر برائی ہے اور آپ بیان کریں تو گناہگار نہیں ہوں گے، بلکہ اصل بات ہی یہی ہے کہ کسی کے اندر برائی آپ نے دیکھی ہے اور ہے وہ واقعتاً موجود ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کا تذکرہ اس طرح نہ کیا جائے کہ جب وہ سنے تو اس کو برا لگے. یعنی اور اس کے علاوہ لیکن کچھ چیزیں، کچھ ایگزیمپشنز ہیں جن کو
غیبت کے اس میں نہیں لیا جاتا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ کوئی شخص آیا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ کے حجرے میں تھے, ملاقات کے لیے آیا تو حضور نے پہلے باہر جانے سے کہا کہ یہ شخص جو اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے. پھر باہر گئے اور اس سے بہت اچھی طرح ملے, اور واپس آئے تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ بھائی آپ اس سے تو ملے اچھی طرح, لیکن آپ نے جانے سے پہلے نے کہا اس لیے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ میرے پیچھے کوئی اور فائدہ نہ اٹھا لے, تم سمجھو کہ یہ کوئی جاننے والا یا کوئی دوست یا کوئی خیر خواہ ہے, لیکن تمہیں علم ہو کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے, اس لیے میں نے بتا دیا. اور اسی طرح کی جیسے آپ سورہ یوسف میں دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف نے جیسے ہی حضرت یعقوب کو اپنا خواب سنایا تو پہلی بات جو کی حضرت یعقوب نے وہ یہی کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اپنے بھائیوں کو اپنا یہ خواب نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. اب یہ بھی ایک طرح سے حضرت یعقوب نے دوسرے بیٹوں کی برائی کی, لیکن یہ غیبت میں نہیں آتی, اس لیے کہ یہاں پہ وارن کرنا بہت ضروری تھا اپنے اس صالح بیٹے کو کہ وہ احتیاط کرے اور حسد سے بچنے کے لیے اور اس کوئی بھی برائی جو آگے آ سکتی ہے اس سے بچنے کے لیے وہ تھوڑا محتاط رہے. تو یہ اور کچھ مطلب جیسے ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی مظلوم ہے, وہ آپ کے پاس فریاد لے کر آتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, تو آپ اس کو یہ کہہ کر واپس نہیں بھیج سکتے کہ بھائی ہم سے غیبت نہیں کرو, نہیں, مظلوم کا یہ حق ہے اس کی فریاد رسی کی جائے. اور یہی بات جیسے جہاں سے چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے نا, وہاں اللہ تعالیٰ نے کہی لا یحب اللہ الجہر بالسوء, کہ اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا کہ انسان بدگوئی پہ زبان کھولے سوائے اس کے کہ کسی پہ ظلم کیا گیا, الا من ظلم, یعنی اس کو مظلوم کو بھی اس سے آزاد کیا گیا. اور کہا گیا کہ مظلوم اگر بدگوئی کر رہا ہے اور واقعی اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے تو اس کو غیبت کہہ کے چپ نہیں کرا سکتے, اس کا مسئلہ حل کرو. اور پھر اسی طرح ظالم حکمرانوں کے خلاف بھی کلمہ حق کہنا غیبت میں نہیں آتا. اور کچھ مطلب استثنائی صورتحال ہے جہاں پر غیبت کا حکم نہیں لگتا, ادروائز یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا, یعنی ایسی کراہیت دلانے کے لیے ایسی اگزامپل دی گئی کہ یہ بہت ہی گھٹیا اور بہت گھناؤنی حرکت ہے کہ کوئی بھائی جو ہے وہ تمہارے درمیان موجود نہیں ہے اس وقت, مطلب اس لیے ہے کہ بھائی وہ خود موجود نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا نا. اگر ہم اس کی کوئی برائی کر رہے ہیں, وہ سامنے ہوتا تو بتا سکتا تھا بھائی اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے یا اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا تھا, وہ اس پہ کیا مصیبت آئی تھی کہ جو اس کو یہ چیز کرنی پڑی. لیکن جب ہم اس کے پیچھے برائی کر رہے ہیں تو وہ تو وہاں ہے ہی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی عزت پہ کیا حملہ کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو میٹافوریکلی بتا رہا ہے اس طرح کہ بھئی یہ تو ایسا ہے جیسے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو, اللہ رحم کرے. اور دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو, اللہ سے ڈرو, اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پہ توبہ کا طریقہ بتایا. اور اس میں بھی علماء کی مختلف رائے, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بس اپنے لیے اور اس کے لیے بخشش کی درخواست کریں اللہ سے, اپنے لیے بھی توبہ کریں, اور جس کی غیبت کر دی ہے غلطی سے اس کے لیے بھی بہت استغفار کریں کہ اللہ اس کے درجات بلند کرے, اس کو بھی معاف کرو اور اپنے لیے بھی معافی مانگیں. لیکن کچھ دوسرے علماء کا یہ خیال ہے کہ بھائی اس کو بتا دینا چاہیے جا کے کیا ہم سے یہ ہوا کہ ہم نے آپ کی فلاں محفل میں غیبت کی یا فلاں سے انفرادی طور پہ, اور پھر اس سے معافی مانگنی چاہیے. تو حضرت امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے فتنہ پھیلنے کا زیادہ احتمال ہے, تو یہ نہیں کریں بلکہ اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اس بندے کے لیے بھی دعائے خیر یا اس کے لیے بھی استغفار کریں. لیکن مطلب جو بھی صورت بہتر ہو وہ اختیار کی جا سکتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس میں کہا لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. یعنی یہ ایک وہ بتایا گیا زندگی کا ایک راز کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے چونکہ زمین میں پھیلانا تھا انسانوں کو, تو پہلے تو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا, پھر قومی برادریاں پہچان کے لیے بنائی گئیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے تعارف کروا سکیں کہ ہم کون ہیں کیا ہیں, اور ایک دوسرے سے ملیں تو پتہ ہو کہ بھئی ہمارا قبیلہ کون سا ہے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے کوئی ایک دوسرے سے ممتاز نہیں ہوتا یا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ درجہ نہیں پاتا, بلکہ اصول یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. ان اللہ علیم خبیر, اور اللہ یقیناً سب کچھ سننے والا اور جاننے والا اور باخبر ہے. اور یعنی جتنے بھی عربی تھے ان کو اجمیوں پہ ایک اپنے لیے محسوس ہوتا تھا کہ وہ
فخر کرتے تھے کہ ہمارا میں، لیکن اسلام نے جاہلیت کے سارے غرور ختم کر دیا اور کہا کہ سب برابر ہیں. اگر کوئی برتری ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تقوی کا جو معیار ہے وہ کس کا کیا ہے، کون کس سٹیج پر ہے متقی پرہیزگار ہونے کی. تو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت وہی پائے گا جو زیادہ متقی اور زیادہ پرہیزگار ہوگا. پھر یہاں تبصرہ کیا گیا کہ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قالت الاعراب آمنا، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے. یعنی قولوا اسلم نہ کہا گیا، اور یعنی اسلام تو انہوں نے قبول کر لیا تھا تو مطیع تو ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ ایمان نہیں لائے. اور دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. ایمان جو ہے وہ دل کی کیفیت ہے نا، کہ آدمی دل سے اس بات کو قبول کرتا ہے کہ اس کا رب ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرتا ہے، توحید کے بعد رسالت کو، اور پھر عقید آخرت کو قبول کرتا ہے، اور پھر وہ سرنڈر کر دیتا ہے اللہ کے سامنے، سبمسو ہو جاتا ہے، اور جو حکم سامنے آتا ہے اس کو فالو کرتا ہے. لیکن اسلام جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کوڈ آف لائف ہے پورا، جس کو لوگ فالو کر لیتے تھے. بہت سے لوگ اس لیے اس وقت اسلام قبول کر رہے تھے جو دیکھ رہے تھے کہ اب اسلام بہت بڑی فورس ہو گیا ہے عرب میں، اور ہر جگہ ون سچویشن ہے اسلام کے لیے، کہ جہاں جاتا ہے وہاں کامیابی حاصل کرتا ہے. تو اس لیے بھی وہ جوکا کہ اسلام قبول کر رہے تھے کہ بھائی ہم کیوں نہ اس وننگ فورس میں شامل ہو جائیں جو تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ پوری دنیا ہی فتح کر کے اب رکے گی. تو ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ اصل میں اسلام تو قبول کر رہے ہیں لیکن دل ان کے ایمان قبول کرتے نظر نہیں آ رہے. دلوں کی کیفیت اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ تبصرہ کیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں ٹرمنالوجیز مختلف اس میں یوز کی ہیں، جو اسلام کہیں اسلام کی ٹرمنالوجی اور کہیں ایمان کی یوز کی ہے. تو ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، اور اسلام جو ہے وہ ظاہری طور پہ ہم نے جو ایک کوڈ آف کنڈکٹ یا کوڈ آف لائف اختیار کیا ہوتا ہے. وہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. یہ بہت سارے قبیلے تھے جو مدینہ کے اطراف میں آباد تھے، اور وہ مطلب جیسے مزینہ اور جوہینہ، اسلم اور اشجع، غفار وغیرہ، اور بہت سارے لوگوں کے نام بتائے جاتے ہیں کہ وہ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ اس طرح سے بات کرتے تھے کہ دیکھیں جی ہم تو آپ لوگوں سے لڑے بھیڑے بغیر مسلمان ہو گئے، ہم نے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، آپ سے کوئی جنگ بھی نہیں کی، اور ہم اسلام قبول کر لیا ہم نے، تو آپ جو ہے وہ ہمیں یہ دیں اور وہ دیں. مختلف چیزوں میں ان کا فیورز لینے کا ایک طریقہ ہوتا تھا یہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، اور حقیقت میں مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ سچے ہیں. یعنی شک کرنا بھی نا، جیسے سورہ دخان کی آیت میں بھی ہے کہ چکھو اس چیز کا مزہ جس میں تم شک کرتے تھے. یعنی جہنم کو صرف جھٹلانے والے ہی جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے جو جہنم کے بارے میں شک رکھتے تھے، کہ اللہ کے عذاب کے بارے میں متردد تھے، یا وہ ان کو تھا کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ لوگ بھی وہاں ڈالے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ شک دور کر لیں اور جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اولئک هم الصادقون، وہی لوگ اچھے ہیں. اور پھر یہ ان قبائل کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو، یہ جو مدعی ہیں ایمان کے، کہ اپنے دعویٰ ایمان میں اگر یہ سچے ہیں تو کیا یہ اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو. اور اللہ زمین و آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے. یعنی یہاں پر یہ سورہ حجرات اینڈ ہوئی ہے کہ واللہ بصیر بما تعملون، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے
کہ اللہ تعالیٰ کو خبر دینے کی ضرورت نہیں تمہیں کہ تم ایمان لے آئے ہو یا اسلام تم نے قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ تو سب کے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے کہ کتنا ایمان ہمارے دل میں اترا ہے اور کتنا اسلام ہم دل سے قبول کیا اور کیا ہم نے مصلحتاً مسلم ہیں. یا ہم اس لیے مسلم ہیں کہ ہم تو پیدا ایسے گھر میں ہوئے تھے کہ ہمارے ماں باپ مسلم تھے اور ہمارے اندر اتنی کریج نہیں ہے کہ ہم اس بات کا اعلان کریں کہ اب ہم کوئی اور خدا نخواستہ کوئی اور مذہب فالو کرنا چاہتے ہیں. یا اس میں ہمیں بہت ڈاؤٹ لگتا ہے کہ یہ مذہب جو ہے ہمارا وہ صحیح ہے نہیں. لیکن ہم چلے جا رہے ہیں ایک ٹریل کے اوپر, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دلوں کی حالت اللہ تعالیٰ کو سب کی پتہ ہے, اور جو فیصلہ ہوگا اللہ کے پاس وہ دل کی حال پہ ہوگا نا. جسے قرآن میں حکم بھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. مسلم کا مطلب ہے سر تسلیم خم کرنے والا, اطاعت کے لیے سر جھکانے والا, اور مومن کا مطلب ہے کہ ایمان کو دل سے قبول کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی چیزیں ہم سے ڈیمانڈ کی ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دل سے ایمان کو قبول کریں اور سچے اور پکے مسلم ہو جائیں. یہ سورہ حجرات جس میں زیادہ تر حقوق العباد پہ بات کی گئی ہے, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے حق کے ساتھ اپنے بندوں کے بھی حقوق صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے. دعا کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو بھی بات آپ لوگ پوچھنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انس وحشتنا فی قبورنا, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ, وذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ حجۃ لنا یا رب العالمین, واعف عنا یا کریم وعافنا یا رحیم. اللہم انت جعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهب همومنا وغمومنا. ربنا ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين. جزاک اللہ.